کے حوالے کروں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف رکھے، عاجزانہ مخلصانہ انداز اپناتے ہوئے، محبتوں کا انداز اپناتے ہوئے، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، زمین والے، سما والے، عرب والے، عجم والے، زمین والے، سما والے، مکی والے، مکہ والے، لا مکہ والے، شب اسرا کے دلہا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، محمد رحمت عالم، محمد عربی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اگر آپ کا عقیدہ، اگر آپ کا دل، اگر آپ کا ضمیر، اگر آپ کی فکر، اگر آپ کا اعتقاد اگر اس بات کی اجازت دے کہ آپ گورپورا کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ضرور ہے، نبی مصطفیٰ جان رحمت گنبد خضرا سے آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو سماعت کر رہے ہیں۔ اگر اس عقیدہ کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو دونوں سب کوئی جو ہے بلند آواز سے جھوم جھوم کر کے درود پاک پڑھیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تاج الشریعہ علیہ رحمہ، آج ہم اور آپ سب حضور تاج الشریعہ کی یادوں کا چراغ جلائے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حضرات، میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے زندگی کے لیے، سبحان اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے، سب کچھ نبی کے لیے۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ مکتے میں لکھتے ہیں کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ حیات قادری کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، بولیے سبحان اللہ، اور ان مسلمانوں میں صاحب ایمان بنایا، اور ان ایمان والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا بنایا، اور ان چلنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تاج الشریعہ کا غلام بنایا، سبحان اللہ۔ حضرات، تاج الشریعہ اس ذات گرامی کا لقب ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی بندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت میں شرف ہوا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے تاج الشریعہ کے علم و فضل کو۔ تاج الشریعہ اس ذات گرامی کا نام ہے جو 1942 میں اس خاکدان جیتی میں جلواگر ہوئے، اور اس عظیم خانوادے سے آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ کی جلوہ کری ہوتی ہے، آپ کی آمد ہوتی ہے۔ جس عظیم خانوادے پر عرب والے کو بھی ناز ہے، عجم والے کو بھی ناز تھا۔ حضرات، کون نہیں جانتا امام احمد رضا خان کو؟ کون نہیں جانتا سرکار مفتی اعظم ہند کو؟ کون نہیں جانتا کون ایسا شخص ہے جو سنی سی العقیدہ ہو اور حجت الاسلام حضرت علامہ و مولانا حامد رضا خان بریلوی کو نہ جانتا ہو؟ حضرات، اسلام پہ ان بزرگان دین کا بڑا عظیم احسان ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ تاج الشریعہ کون ہے؟
آج لوگ پوچھتے ہیں تاج الشریعہ کون ہے؟ تاج الشریعہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے، عالموں سے پوچھیں گے تو کہیں گے ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اگر حدیث پڑھنے والوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے اس سے بڑا محدث اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اگر تفسیر پڑھنے والوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں۔ اگر نمازی سے پوچھیں گے تو کہیں گے ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ جب کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو پتا چلے گا، ساری دنیا جس پہ متفق ہو جائے اسے ہی کو تنہا تاج الشریعہ کہا جائے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرات اگر آپ واقعی حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں حضور تاج الشریعہ کی محبت ہے تو حضور تاج الشریعہ کا پیغام کیا ہے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرات جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جب تک قوم کا یہ مزاج رہا کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، تب تک قوم کامیاب رہا، تب تک قوم کامیاب رہا۔ جب سے ہمارا مزاج بدل گیا ہے، تب سے ہم اپنے زندگی کو نبی کے لیے مرنے مٹنے کے لیے نہیں رکھا، جب سے ہم اپنی زندگی کو مرنے کے لیے نہیں رکھا، تب سے جو ہے دنیا کی قوم ہمیں ذلیل کرتی چلی جا رہی ہے، ہمیں رسوا کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات اگر واقعی آپ تاج الشریعہ کے غلام ہیں، اگر آپ کے دل میں تاج الشریعہ کی محبت ہے تو تاج الشریعہ کا پیغام اپنا لو، تاج الشریعہ کے پیغام پہ عمل کر لو۔ حضرات اے مسلمانوں، ایک اور پورا کے لوگوں، اگر آپ جو ہے آسانی چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ کا جو پیغام ہے اس پہ عمل کر لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب رہو گے۔ حضور تاج الشریعہ کا کیا پیغام ہے کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بولیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرات اور حضور تاج الشریعہ مکے میں فرماتے ہیں کہ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ حضرات لیکن یاد رکھنا حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، یعنی اختر قادری تو جنت میں چلا گیا، لیکن یاد رکھنا تاج الشریعہ کے ماننے والوں یہ جملہ یاد رکھنا، یہ خلد کا دروازہ صرف اختر رضا کے لیے نہیں ہے، صرف تاج الشریعہ کے لیے نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے پوتے نے، سرکار مفتی اعظم ہند کے نواسے نے اور حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی قادری ہے، جو بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہے، جو بھی غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہے اور جو بھی مصطفیٰ کے شریعت پہ عمل کرتا ہے، اس ہر آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیوں کا شعر آیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات دنیا میں رہیں گے تب بھی جنتی، دنیا سے چلے جائیں تب بھی جنتی۔ حضرات حضور تاج الشریعہ کا یہ پیغام ہے کہ جینا مرنا ہے
سب کچھ نبی کے لیے، لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھانا چاہتا ہوں۔ آج ایک زمانہ ہو گیا ہم لڑتے لڑتے اور جو ہے یہ کہتے کہتے کہ حضور کو علم غیب کی خبر نہیں ہے، یہاں کی خبر نہیں ہے، وہاں کی خبر نہیں ہے۔ ارے نادان، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تمہیں تو حیا آنی چاہیے۔ بلا وجہ اعلیٰ حضرت پر بھوکتے ہو، اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہو اور کہتے اعلیٰ حضرت کے نام سے کلیجہ کیوں پانی پانی ہو جاتا ہے، کلیجہ کیوں پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے طور پر تم سے رنجش نہ کی تھی جب تم نے کہا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، تب تو امام احمد رضا نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی جھکا تم پہ کروڑوں درود۔ آج جب تم نے کہا تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تب تو امام احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات محترم۔ جب تم نے کہا تھا کہ نبی کچھ دیتے نہیں ہے، مصطفیٰ کچھ دیتے نہیں ہے، تب تو بریلی کے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ میرے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بولیے ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب ہاتھ اٹھا کر بولے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء آئے ہیں خدا کی عزت کی قسم اہل سنت والجماعت میں آئے ہیں۔ حضرات تھانہ بھون کا کسی بھی ملے کا قبر کھود کر کے دیکھ لو، اگر ہڈی کے سوا کچھ نظر آ جائے تب بات کرنا، لیکن ایک جنازہ زمانے نے دیکھا ہے جب تاج الشریعہ کا جنازہ بریلی میں رکھا گیا تو حضرات ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک جو ہے حضور تاج الشریعہ کا جنازہ رکھا گیا، لیکن حضرات جب جنازہ لے کر کے جا رہا تھا تو جنازے سے، بدن سے، کفن سے بدبو نہیں، مہک نہیں، خوشبو نہیں، بلکہ جنازہ جدھر سے گزر رہا تھا مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، ہر طرف سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی حضرات۔ اور حضور تاج الشریعہ یہ لوگوں سے یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے لوگوں، نبی کو مردہ کہنے والوں، نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والے کہنے والوں، اور اختر کی جنازے پہ آؤ اور اختر کی جنازے کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جب اختر کی جنازے کو آؤ 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، نہ کفن بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے، اور کفن سے خوشبو آ رہی ہے، اور آئے کیوں نہ، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک کرامت سماعت کر لے، اس کے بعد میں اپنے گفتگو ختم کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے حضور تاج الشریعہ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ حضرات حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نماز نہیں پڑھی تو کسی نے کہا تھا اے اختر رضا، یہ عرب ہے عرب،
यहाँ दौलतुल मक्किया का दर्स नहीं चलेगा, या हुस्सामुल हरमैन का दर्स नहीं चलेगा। ए अख्तर रज़ा, ये अरब है अरब। अगर इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें काबे का दीदार करने दिया जाएगा। अगर इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें काबे का दीदार करने नहीं दिया जाएगा। अगर इमाम हरम के पीछे नमाज अदा नहीं करोगे तो नबी के गुंबद का दीदार करने नहीं दिया जाएगा। ए अख्तर रज़ा, अगर इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें यहीं से वापस कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे ताजुश शरिया का बयान है कि रात के 3 बजे के वक्त में CID के लोग मेरे रूम में आते हैं और आने के बाद मेरी अहलिया मेरे साथ में थी। मैंने उनको पर्दे में किया और करने के बाद दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो वो लोग अंदर आ गए। जब अंदर आए तो मेरे सामान की तलाशी ली। सामान की तलाशी लेने के बाद उन्होंने मेरे मुझसे कहा कि अख्तर रज़ा, तुमने जुमे की नमाज कहाँ पढ़ी है, जुमा की नमाज कहाँ अदा की है? मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, मेरे अख्तर रज़ा फरमाते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं नमाज नहीं, मैं मुसाफिर हूँ। हज़रात मोहतरम हुजूर अख्तर रज़ा से उन्होंने कहा कि तो चलो हमारे साथ चलो। अल्लाहु अकबर। राती में हुजूर ताजुश शरिया को ले जाया जाता है, हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है, पैरों में बेड़िया डाल करके ले जाया जाता है। तकरीबन 14 दिन तक हुजूर ताजुश शरिया को जेल में रखा जाता है और जब 14 दिन के बाद हुजूर ताजुश शरिया को वहीं से वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है, ए अख्तर रज़ा, जिस दिन तुम इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे उस दिन तुम्हें जो है काबे का दीदार करने दिया जाएगा, नबी के गुंबद का दीदार करने दिया जाएगा। मेरे ताजुश शरिया सऊदी हुकूमत के नुमाइंदों से कहते हैं, ए लोगों, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, ए लोगों, मेरी जिंदगी की पहली जोहर की नमाज थी जो इन सालिमों की वजह से कज़ा हो गई है। अल्लाह अकबर। ताजुश शरिया के मानने वालों, ताजुश शरिया के गुलामों, मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, मेरी जिंदगी की पहली जोहर की नमाज थी जो इन सालिमों की वजह से कज़ा हो गई। आज हम ताजुश शरिया की महफिल में बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है? अल्लाह अकबर। या खाना खाते रहे, इमाम साहब नमाज पढ़ाते रहे और इधर जो है लोग चिल्लाते रहे। क्या बात है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग खाने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ खाना हर वक्त जो है काम में लगे रहते हैं। यार, आज ताजुश शरिया का उर्स है, कम से कम आज तो नमाज पढ़ लेते। आज तो कम मस्जिद में आ ही गए हैं तो नमाज पढ़ लेते और नमाज पढ़ने के बाद जब आप महफिल में आते तो यहाँ बैठना जो है आपका बेकार नहीं होता। अल्लाह अकबर। जब यहाँ से उठ कर जाते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ फरमा देता। हज़रात, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी की पहली जोहर की नमाज थी जो इन सालिमों की वजह से कज़ा हो गई। और मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, सऊदिया हुकूमत के नुमाइंदों से कहते हैं, ए सालिमों, ए लोगों, अगर अख्तर का इश्क सच्चा है, अगर अख्तर की मोहब्बत सच्ची है, अगर अख्तर का प्यार सच्चा है तो याद रखना, एक दिन तुम मुझे खुद दावत दे करके बुलाओगे, खुद दावत दे करके बुलाओगे। अल्लाहु अकबर। ज़माने ने देखा था हुजूर ताजुश शरिया की ज़ुबान से इन अल्फाज का निकलना था कि याद रखना, एक दिन आज तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, नबी के गुंबद का दीदार करने नहीं दे रहे हो, खाना काबा का तवाफ करने नहीं दे रहे हो, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम मुझे खुद दावत दे करके खानाए काबा में बुलाओगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर ताजुश शरिया आ जाते हैं, बरेली की सरजमीन पे आ जाते हैं और आने के बाद कुछ दिन गुजरे थे, ज़माना ने देखा था, लोगों ने देखा था, वही सऊदिया हुकूमत
جنہوں نے میرے تاج الشریعہ کو خانہ کعبہ کا دیدار کرنے نہیں دیا تھا، وہی سعودیہ حکومت کے نمائندوں نے دعوت نامہ میرے تاج الشریعہ کے نام پر بھیجا ہے، اور میرے تاج الشریعہ کے نام پہ بریلی بھیجا، اور میرے تاج الشریعہ نے اس خط کو لے کر کے، اس دعوت نامے کو لے کر کے فرماتے ہیں، اے لوگوں دیکھو یہی وہی سعودیہ حکومت ہے جنہوں نے مجھے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے نہیں دیا تھا، نبی کے گنبد کا دیدار کرنے نہیں دیا تھا، آج وہی سعودیہ حکومت مجھے دعوت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! اگر واقعی آپ تاج الشریعہ کے غلام ہیں، تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، تو اس جملے پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ میرے تاج الشریعہ خط کو لے کر کے، دعوت نامے کو لے کر کے، دعوت نامے لے کر کے نبی کے گنبد کی طرف رک کر کے میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرات زمانے نے دیکھا تھا حضور تاج الشریعہ خانہ کعبہ میں گئے، اور صرف گئے نہیں بلکہ انہوں نے بلایا میرے تاج الشریعہ کو، کس لیے؟ خانہ کعبہ کا غسل دینے کے لیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، کون بنا مہمان کعبہ، کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ حضرات آؤ نا تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھو۔ میرے تاج الشریعہ کی عمر جو ہے 21 سال کی ہے۔ میرے تاج الشریعہ جب ملک مصر جاتے ہیں، اور ملک مصر میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جامعۃ الازہر میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت جامعۃ الازہر میں 1-2 ہزار نہیں بلکہ 40,000 طلباء تھے۔ کتنے؟ 40,000 طلباء تھے۔ 40,000 طلباء کے بیچ میں رہ کر کے میرے تاج الشریعہ تعلیم حاصل کی، اور 3 سال رہ کر کے میرے تاج الشریعہ جب فائنل ایگزام دیتے ہیں، اور جب رزلٹ آتا ہے تو جو جامعۃ الازہر کے جو شیخ تھے وہ بول پڑے کہ پورے جامعہ ازہر میں جو سب سے زیادہ نمبر لانے والا کوئی اور نہیں ہے، شہر بریلی کے امام احمد رضا کا پوتا اور مفتی اعظم ہند کا نواسا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور تاج الشریعہ کا جو پیغام ہے، حضرات نماز پڑھیے۔ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کبھی نماز نہیں چھوٹی تھی۔